آج کے اس جمعۃ المبارک کے اجتماع کے موقع پر انسان مسلمان آج اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود کفر سے ہر طرف سے وہ پٹ رہا ہے، کفر سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور مسلمانوں کو آئے دن ایک نئے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پہلے کے دور کے مسلمان اور آج کے دن کے یہ مسلمان، ان میں اور ان میں فرق کیا تھا؟ اگر دیکھا جائے تو اس دور کے اور اس دن جو گزر رہے ہیں، یہ مسلمان ان سے کہیں آسانیوں میں ہے۔ اس وقت تو نہ اتنی لوگوں کے لیے آسائشیں ہوا کرتی، نہ اتنا کھانے پینے کا سامان ہوا کرتا، لیکن آج ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کی نعمتوں کی فراوانیاں ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ آج یہ مسلمان بجائے اس کے کہ وہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہو، پھر وہ پریشانیوں کی طرف کیوں دھکیلا جا رہا ہے؟ پھر وہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے کیوں مسلا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر کا جو ایمان ہے وہ ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ نہ تو ہم پہلے سے تعداد میں کم ہیں، پہلے سے ہماری تعداد بھی زیادہ ہے، نہ تو پہلے سے زیادہ ہمارے پاس ان کے پاس کوئی جنگی ساز و سامان زیادہ تھا، آج ہمارے پاس ہر قسم کی شے، ہر نعمت سے اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بھی نوازا ہے۔ ایٹمی قوت اور طاقت ہونے کے باوجود پھر بھی آج امت مسلمہ کو وہ تہو نیچے پستیوں کے اندر جو ہے وہ دھکیلا جا رہا ہے۔ اے اللہ کے بندے، اپنے آپ کو پہچان کہ تو کس کا غلام ہے، اپنے آپ کو سمجھ کہ تو کس شریعت پر عمل کرتا ہے، اپنے آپ کو تو خوب دیکھ کہ تیرے لیے جو شریعت اللہ نے نازل فرمائی ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تیرے ہادی ہیں، رہبر ہیں، ماوا ہیں، تیرے پیشوا ہیں، آج تو ان کے پیچھے چلتے ہوئے بھی پھر پستیوں کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ آج بندے کا ایمان کمزور ہے، نہ تو یہ تعداد میں کم ہے، نہ معاشی حالات میں یہ کم ہے، نہ کسی اور کوئی پریشانی ہے پریشانی تو صرف یہی ہے کہ انسان کا آج کا ایمان جو ہے یہ کمزور ہو چکا ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہوتا ہے، بندے کا جو ایمان، یہ ایک ایسی حقیقت ہے، یہ ایسا ایک سچ ہے کہ آج ہم دیکھیں گے، ان باتوں کو ذرا غور سے سنیں اور توجہ کریں کہ آج ہماری ناکامی کی وجہ کیا ہے۔ آج ہماری ناکامی کی وجہ بالکل یہی ہے کہ ہمارا ایمان بالکل کمزور ہو چکا ہے۔ اگر بندے کے اندر والا ایمان اگر وہ کامیاب ہے، مضبوط ہے، تو پھر اس کو کوئی بھی پریشانی جو ہے اس کو ہلا نہیں سکتی ہے۔ اگر بندے کا ایمان مضبوط ہے تو اس کی نجی زندگی میں بھی اس کو خوشیاں ملتی ہیں، اس کا معاشرہ بھی خوش رہتا ہے، اور اس کا ملک جو ہے وہ بھی خوشحال ہو جاتا ہے۔ لیکن بندے کا جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے جتنی مرضی آسانیاں پیدا کر دی جائیں تو پھر اس کو آسانیاں مانا نہیں رکھتی ہیں، پھر وہ آسانیاں اس کے لیے کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہے تو بندہ پھر جیسا مرضی کوئی نقصان ہو جائے، معاشی ہو، معاشرتی ہو، ترقی کی طرف سے ہو، کوئی بھی معاملہ آ جائے، بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو وہ ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو بآسانی طور پر فیس کرتے ہوئے اس کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہوتا ہے، اگر ایمان مضبوط نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرتے رہیں، لیکن پھر وہ بندہ آسانیوں کی طرف نہیں جاتا۔ اگر بندے کا ایمان مضبوط ہے، اگر بندے کا ایمان مضبوط ہے تو وہ ہر لمحہ، ہر وقت یہی چاہتا ہے کہ مجھ سے میرا خدا اور اس کا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ وہ جو کوئی بھی کام کرے گا لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنی برادری میں ناک کو اونچا کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، لوگوں میں شہرت اور مرتبہ پانے کے لیے نہیں، بلکہ وہ جو بھی کام کرے گا، جو بھی بولے گا، کچھ دے گا، کچھ لے گا، ہر ایک لمحہ اس کا اس نیت سے گزرے گا کہ میرا خدا بھی مجھے دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ بھی دیکھ رہا ہے۔
میرے یہ کام کرنے سے میرا اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے، میرا یہ کام کرنے سے میرا مصطفیٰ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ ایمان بندے کا جب مضبوط ہوتا ہے پھر وہ اپنے کردار سے لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے، بندہ اچھے کردار کا مالک ہے۔ اگر بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو بندے کا اخلاق لوگوں کے لیے ایک معنی ثابت ہوتا ہے۔ اگر بندے کا ایمان مضبوط ہے تو پھر وہ جب بولتا ہے اس کی گفتار جو ہے پھر لوگ اس کی مثالیں دیا کرتے ہیں۔ اگر بندے کا ایمان مضبوط ہے تو پھر وہ کسی بھی پریشانی سے کبھی نہیں گھبراتا ہے، جتنا مرضی اس کا نقصان ہو جائے لیکن اس کے دل پہ، اس کی زبان پہ یہی بات رہتی ہے کہ یہ جو پریشانی ہے، آسانی ہے، مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے، اگر آسانی ہے کوئی نعمت ہے، نعمت کی فراوانی ہے، جو مرضی حالات ہوں وہ ہر لمحہ ہر وقت اللہ اور اس کے رسول پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے اپنے ان لمحات کو وہ گزارتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اگر یہی بندہ، اگر اس کا یہ ایمان مضبوط ہے، اگر بندے کا ایمان مضبوط ہے تو پھر وہ کبھی غزوہ بدر میں چلا جاتا ہے، پھر وہ نہیں دیکھتا کہ ہم 313 ہیں، آگے کھڑے ہونے والا لشکر ہزاروں کا ہے، پھر وہ ایمان اگر بندے کا مضبوط ہے تو وہ غزوہ احد میں چلا جاتا ہے، غزوہ تبوک میں چلا جاتا ہے، غزوہ خندق میں چلا جاتا ہے۔ پھر انہیں اپنے تلواروں پر بھروسہ نہیں، اپنے بھالوں پر بھروسہ نہیں، اپنے نیزوں پر بھروسہ نہیں، اپنے جانوروں پر بھروسہ نہیں، اپنے کسی بھی ساز و سامان پر بھروسہ تو ہے ہی نہیں۔ اگر بھروسہ ہے تو اس ذات پر بھروسہ ہے جس ذات کا راستہ کملی والے نے ان کو دکھایا ہے، ان کو بتایا ہے کہ آج ان لوگوں کے پاس تو بڑے جنگی سامان ہوں گے، ان لوگوں کے پاس تو تلواریں بھی بڑی اچھی ہوں گی، ان لوگوں کے پاس نیزے بھی بڑے اچھے ہوں گے، لیکن ان کی تلواریں تب کسی کام کی نہیں ہوں گی، نیزے کسی کام کے نہیں ہوں گے، یہ جانور، یہ سارے ساز و سامان، حالات و حرب و ضرب کسی کام کے نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کو چلانے والا، ان کی تدابیر کرنے والی جو خود ذات ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس ذات نے ان کو وہاں کھڑا کیا اور جس ذات نے ان چند بندوں کو، غزوہ بدر والوں کو، 313 کو، حالات بھی ٹھیک نہیں، جنگی ساز و سامان بھی ٹھیک نہیں، نہ کوئی اتنے جانور ہیں، نہ اتنے زیادہ لوگ ہیں، اگر صرف بھروسہ ہے تو کملی والے کی زبان پہ بھروسہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے غلاموں سن لو، اللہ کی طرف سے حکم ہے تمہارے لیے مدد نازل کی جائے گی، تمہارے لیے آسانیاں نازل ہوں گی۔ پھر ان کا توکل، یقین اللہ اور اس کے مصطفیٰ پر ہے، اور پھر وہ میدان میں کود پڑتے ہیں، میدان میں اتر آتے ہیں، کام وہ کر رہے ہیں، ہاتھ نظر ہلتے ہوئے ان کے آ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کی جو مدد ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے ہزاروں کی تعداد میں فرشتے جو ہیں، اصل میں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کفار کی سازشوں کو نیست و نابود کیے جا رہے ہیں۔ اصل میں ان کا ایمان مضبوط ہے۔ آج تھوڑی سی لڑائی جنگ کا کوئی ماحول پیدا ہو جائے تو جناب ہمارا ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ آج چند روپوں، چند ٹکوں کی خاطر ہم اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، آج ہم اپنی عزت کی خاطر ایمان بیچ دیتے ہیں، آج ہم دین اسلام کی پاسداری نہیں کر رہے، آج ہم دین اسلام کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، آج ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اللہ کی پناہ، شیطان بھی شاید ان لوگوں سے پناہ مانگتا ہوگا۔ ہماری دوستیاں دیکھیں کن کے ساتھ ہیں، کیا میں اور آپ کی دوستی نمازی کے ساتھ ہے یا بے نمازی کے ساتھ ہے؟ کیا میری اور آپ کی دوستی ایسے بندے کے ساتھ ہے جو شریعت پر عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کیا میری اور آپ کی دوستی ایسے بندے کے ساتھ ہے جو ہر لمحہ شریعت پر عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہر لمحہ درود پاک پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، وہ ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتا ہے؟ جب بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر وہ بھائیوں سے زمین کے بدلے جھگڑا نہیں کرتا ہے۔ جب بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر وہ کسی شے کی کوئی اوقات اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، وہ صرف توکل، یقین، بھروسہ اگر وہ کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ وہ اس کا کردار اچھا ہے ایمان مضبوط کی وجہ سے، اس کا اخلاق اچھا ہے ایمان مضبوطی کی وجہ سے، اس کی گفتار اعلیٰ ہے ایمان مضبوطی کی وجہ سے ہے، اگر اس کا علم و عمل ہے، اس میں نور سے مزین ہو چکا ہے تو وہ بھی اس کے اعمال کی وجہ سے ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ اگر جب بندے کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو پھر وہ ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے دو بھائی آپس میں چند روپوں کے پیچھے ایک دوسرے کو ختم کر دیتے ہیں،
ایک زمین کے ٹکڑے کے پیچھے ختم کر دیتے ہیں۔ پھر اگر ایمان مضبوط نہیں ہوتا تو پھر نعمتوں کی فراوانیاں کیوں نہ ہو، چاہے اس کے پاس 2 سونے کی وادیاں کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ تیسری وادی کی خواہش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر بندے کا ایمان مضبوط نہ ہو تو پھر بندہ وہ جس حالات میں رہ رہا ہوتا ہے، زندگی میں وہ جس لمحات کو وہ گزار رہا ہوتا ہے، چاہے اس کے لیے آسانیاں ہیں۔ آج ہمارے لیے آسانی نہیں، ہوا کی ضرورت ہے، بٹن آن کیا پنکھا چل گیا۔ آج ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، بٹن آن کرتے ہیں لائٹ جو ہے وہ چل جاتی ہے۔ آج ہمیں گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، بٹن آن کرتے ہیں، گرمی کے لیے، شدت کے لیے ہمارے پاس ہیٹر موجود ہیں۔ اگر ہمیں ٹھنڈے اور گرم کی ضرورت ہے، ہمارے لیے آسانیاں ہیں۔ اتنی آسانیاں ہونے کے باوجود بندہ پھر بھی خوش نہ ہو تو پھر یہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے، پھر وہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر اس کا اب بھی یقین اللہ اور اس کے رسول پر نہیں تو یہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے۔ پھر وہ جس معاشرے میں رہتا ہے، جن حالات میں وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہ معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے صرف اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ آج دیکھیں کہ کہاں تک ہمارا حال ہے، اور ہمارا حال جس حال سے ہم گزر رہے ہیں، بندہ تھوڑی سی چیز کے پیچھے پریشان ہو جاتا ہے، نفسانی مریض بن جاتا ہے۔ اور یہ نفس کیسا ہے جو بندے کو خواہشات پر ابھارتا ہے، اور بندہ پریشان ہو کر کبھی تو وہ اپنی جان لے لیتا ہے، کبھی اپنے بچوں کو کچھ گھول کے پلا کے وہ مر جاتا ہے، کبھی وہ کچھ کر بیٹھتا ہے، کبھی وہ بھائیوں سے جھگڑا کر بیٹھتا ہے، کبھی ماں باپ کے سامنے اکڑ جاتا ہے، کبھی وہ اللہ کا نام سن کر بھی مسجد میں نہیں آتا ہے، کبھی وہ عزت دار آدمی کے سامنے اپنی گندی زبان مارتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی وہ کسی بڑے آدمی کے سامنے تو جھکتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ پھر وہ ایسا بندہ جو اس خدا کے سامنے نہیں جھکتا ہے، وہ ہر بندے کے سامنے جھکتا ہے۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں۔ جو اس در سے نکل گیا وہ ہر در پہ ٹھوکریں کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس ایک در پہ جو بندہ جھک جاتا ہے، اپنے سر کو جھکا لیتا ہے، پھر اس کو کسی اور کے در پہ جھکنے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ میں تو اس کے سامنے جھکا ہوا ہوں جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو بادشاہ ہے، جس نے اس کو کچھ دینا ہے وہ بھی اسی کی بارگاہ سے دینا ہے، اگر جو مجھے دے رہا ہے وہ بھی اسی کی بارگاہ سے آ رہا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ ہم ان اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب، جس نے یہ اسباب پیدا کرنے ہیں، اس خالق کے سامنے ہمیں اپنے آپ کو جھکانا چاہیے۔ اور آج دیکھیں ہمارا ملک پاکستان، پوری دنیا میں لوگ کتنے مسلمان ہیں، 56 یا 57 مسلمان ممالک ہونے کے باوجود آج ہمارے ایمان کی کمزوری کتنی ہے۔ آج ہمارے ایمان کی کمزوری یہ ہے کہ ابھی ایک دن پہلے وہ مسجد اقصی، شاید آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو، پچھلے رمضان المبارک میں بھی ان بدبختوں نے، اسرائیلیوں نے بھی اسی طرح لوگ نماز تراویح میں شامل ہیں اور آ کر انہوں نے ان پر گولیاں شل برسانے شروع کر دیے۔ وہ خواتین وہاں پہ نماز ادا کر رہی، لوگ مسجد اقصی میں جو تمام مسلمانوں کی عبادت گاہ ہوا کرتی، لوگ پہلے اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے، اور آج وہ مقدس جگہ، وہ کتنی مقدس جگہ ہیں، ایسا اعزاز جو ہے شاید کہ پہلے یا بعد میں کسی مسجد کو ادا نہیں ہوا۔ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ سارے نبیوں نے نماز ادا کی ہے، سارے نبیوں نے، اتنی مقدس جگہ ہے۔ اور آج دیکھیں کہ پھر ایک دن پہلے اسی کفر نے بالکل اسی طرح رمضان المبارک کے اندر اسی طرح لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، اور وہ اپنے پیپیاں اور باجے لے کر ڈھولوں کے ساتھ، ڈھمکوں کے ساتھ اور اونچی اونچی واویلا شور کرتے ہوئے لوگوں کو نماز سے دھکے دیتے ہوئے، ہٹاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیا یہ ہمارے لیے، ہمارے حکمرانوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں؟ کیا ہمارے پاس کمی کس چیز کی ہے؟ ایٹمی طاقت ہمارے پاس نہیں؟ 56 یا 57 ممالک مسلمانوں کے ہیں، تعداد بھی بڑی ہے، ایٹمی طاقت بھی ہم ہیں، لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ان کمینوں کے سامنے ہمارے حکمران دم ہلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پھر بھی ہم بے بس ہیں۔ ہماری بے بسی کا حال یہ ہے کہ مستورات اسلام کو، وہ اسلام کی بیٹیوں کو نمازوں کے اندر سے کھینچا جا رہا ہے، ان کے پردوں کو، ان کو بے حجاب کیا جا رہا ہے، اور لوگ نماز پڑھ رہی ہیں۔
اللہ کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہیں، لیکن ان کو دھکے دے کے ہٹایا جا رہا ہے، ان پہ گولیاں چلائی جا رہی ہیں۔ کیا یہ ہمارا ایمان ہے؟ کیا ہمارے پاس کسی شے کی کمی ہے؟ اتنے کروڑوں مسلمان ہونے کے باوجود لیکن ہم ان لوگوں کو سبق نہیں سکھا پا رہے، تو یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے۔ ایک خاتون، محبوب علیہ السلام کے زمانے کی بات، ایک خاتون، ایک بندہ، ایک صحابی، ایک یہودی، ایک اعرابی بندہ جو ہے وہ کئی لوگوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب یہ غزوہ بدر جو کل 17 رمضان المبارک، ہمارا کا بھی رمضان المبارک کو ہے، اب 313 ہیں، ہزاروں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا ایمان مضبوط ہے۔ آج ہمارے ایمان کی عالمیت کیا ہے؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن آج ہم ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ الٹا ہم جا کر ان کے سامنے پھر بیٹھتے ہیں اور سارے کام انہی کے سامنے ویسے ہی کیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اسی لیے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، حدیث سے پاک ہے، المرء مع من احب الیہ۔ آج ہماری دوستیاں، ہماری محبتیں، ہمارا جن لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اگر وہ ایسے لوگ ہیں جن کا ایمان کمزور ہے، تو پھر دیکھیں کل کو پھر وہ لوگ انہی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو دشمنان اسلام ہے، جو دشمنان مصطفیٰ ہے، جو شریعت پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، نہ تو وہ کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ لوگوں کو کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور جو کرتا ہے وہ ان کو بھی روکتے ہیں۔ کسی نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم نے یہ ویڈیو تو دیکھ لی کہ انہوں نے ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، وہ اسرائیل، یقین کرے اتنا سا ملک ہے، سچی بات، اتنا سا ملک ہے، اور اس نے کئی ملکوں کے ناک پہ دم کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کے اندر یکتا ہے۔ وہ سارے اگر پریشانی وہ کرتے ہیں نا تو سارا کفر جمع ہو جاتا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان ہیں نا بھائی۔ اگر ہمارا ایک پڑوسی بیمار ہے، ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، وہ مر رہا ہے، ہم اپنی عبادت میں مصروف ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ایسی عبادت سے ہمیں کیا غرض؟ ایسی عبادت سے ہمیں کیا غرض کہ وہ ہمارا مسلمان بھائی وہ مر رہا ہے، وہ بھوکا تڑپ رہا ہے، اس کو سر عام ذلیل کیا جا رہا ہے۔ وہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ اللہ فرمائے گا کہ ایک بندے کو سامنے کھڑا ہوگا، اللہ پوچھے گا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا تو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں؟ یا اللہ تو بیمار تھا، یا اللہ تجھے تو بھوک کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرمائے گا وہ تیرے پڑوس میں وہ بندہ، اس وقت تیرے گھر میں تو اتنا سارا کچھ موجود تھا، لیکن وہ پڑوسی تیرا کھانے سے بھوکا تھا، تو اگر وہاں جا کر اس کا حال پوچھ لیتا، اگر وہاں جا کر اس کو کچھ دے دیتا تو مجھے خدا کو وہاں پا لیتا۔ وہ بیمار بندہ تڑپ رہا تھا، اس کے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں تھے، اگر وہاں جا کر اس کی تو بیمار پرسی کر لیتا تو خدا کو تو وہاں پا لیتا۔ اور آج یہی حال، ہم اپنی نمازوں میں مصروف ہیں، ہم اپنے حالات میں مصروف ہیں، ہمیں اپنے تو گھر کی پڑی ہے، ہمیں کسی کا گھر کیا چاہیے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ چند مہینے پہلے، شاید 2 سال پہلے تقریباً، میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا جب وہ برما کا واقعہ پیش آیا تھا، برما میں مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا سلوک نہیں کیا تھا، اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا لوگوں آج سمجھ جاؤ، آج سن لو، یہ آگ آج اگر برما میں لگی ہوئی ہے، چند دن گزریں گے یہ دوسرے بارڈر کے ساتھ کشمیر میں چلے گی، اور پھر دن گزریں گے دیکھنا کہ کشمیر کے بارڈر سے ہوتی ہوئی ہمارے ملک پاکستان میں یہ آگ لگے گی۔ بالکل ویسا ہی ہوا تھا، برما میں آگ چلی اور اس کے بعد وہی کچھ انہوں نے کشمیر والوں کے ساتھ کیا، وہی کچھ ہندو لوگوں نے، انڈین نے کشمیریوں کے ساتھ وہی ظلم کیا۔ کئی دن تک وہ کمرے میں بند ہے، اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کچھ ہے نہیں ہے، بیمار ہیں، جیسے بھی ہیں ان کے حالات ویسے ہی ہیں، جو باہر نکلتا ہے اس کو بھون دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ اور پھر وہی حال ہمارے ملک پاکستان میں بھی ہوا، لاہور کی سڑکوں نے بھی دیکھا، ہمارے ایک مسلمان یہاں بھی کھڑا ہے، سامنے بھی مسلمان ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گولیاں مار رہا ہے۔ یہ حالات ہمارے اندر نہیں تھے، یہ ان کمینوں بدبختوں نے، کفاروں کی سازش ہے، یہ انہوں نے حالات پیدا کیے، کیونکہ وہ ہماری کمزوری کو پکڑ چکے کہ ان لوگوں میں، ان کو ہر بندہ جو ہے اس کو صرف اپنی ہے، وہ کسی کا حالات نہیں دیکھتا، وہ صرف اپنی کے لیے جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا گھر بچ جائے، دوسرے کا گھر لٹتا ہے تو لٹ جائے۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ محبوب علیہ السلام کے غلاموں کا شیوا نہیں ہے، یہ تو محبوب علیہ السلام کا وہ زمانہ بھی تھا نا، وہ دور بھی تھا۔ اگر ایک صحابی ہجرت کر کے وہ مدینہ میں آیا ہے تو جس صحابی کے پاس، مدینہ میں رہنے والے لوگوں کے پاس جائیدادیں تھیں، کھجوروں کے باغات تھے،
ان کے پاس مال و دولت تھا تو وہ ہجرت کر کے آنے والے ان صحابی بھائیوں کے لیے انہوں نے وہ آدھا آدھا مال تقسیم کر دیا، اور آج وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اس وقت بھی تھے، چاہے تھوڑے تھے، لیکن آج بھی ہم ان کی مثالیں دیتی ہیں۔ آج ہمارے پاس ہر شے ہونے کے باوجود ہم پریشان ہیں، ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ کیا ہے کہ ہماری یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر ہم اپنے اس ایمان کی کمزوری کو دور کریں گے، شاید کہ ہمیں بھروسہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر ہمیں بھروسہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کی زبانوں پر ہے جو کہ نہ زبان کبھی اچھا بول سکتی ہے، نہ کبھی زبان سے اس سے اچھا نکلتا ہے۔ خدا را اپنے آپ کو سمجھے کہ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان بنایا ہے، لیکن آج ہمارا ایمان کیسا کتنا کمزور ترین ایمان ہو چکا ہے۔ اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا۔ آج جو حالات وہاں بیت المقدس میں ہیں، آج جو حالات مسجد اقصی میں پیدا ہو چکے ہیں، اسی طرح پہلے بھی انہوں نے ایسا کیا تھا۔ اگر اس وقت ان کو سبق سکھایا ہوتا تو آج یہ لوگ بدبخت ایسا نہ کرتے۔ کیا آج کا دن یہ دیکھ کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار رک پاتی؟ اگر اس دور میں ایسا ہوتا تو فاروق اعظم کی تلوار، اس تلوار کے نیزے سے ہر چیز سے وہ کوئی یہودی بچ نہ پاتا۔ اگر اس دور میں آج بھی خالد بن ولید ہوتے تو کیا وہ اس وقت تک سانس لے پاتے جب تک ان بدبختوں کو ختم نہ کر دیتے؟ کیا آج بھی محمد بن قاسم ہمارے پاس موجود ہوتے؟ محمد بن قاسم پتہ ہے جانتے کتنی عمر تھی ان کی؟ کچھ 16 سال کا بچہ کھڑا ہو یار، آج پریکٹیکلی دیکھ لیں کہ کتنا ہوتا ہے۔ جس کی عمر 16 سال ہے، 17 سال ہے، کوئی بچہ کھڑا ہو، آپ کی کتنی عمر ہے بھائی؟ آپ کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو، کتنی عمر ہے؟ 17 سال۔ اب یہ دیکھ لیں محمد بن قاسم کی عمر یہ تھی، اور ایک بیٹی نے سندھ میں بلایا تھا محمد بن قاسم کو، وہ حجاز سے چل کر آیا اور آ کر اس نے سندھ کا نقشہ بدل کے رکھ دیا، اور آج ہم 20 سال کے، 25 30 سال کے کڑیل جوان ہو کر ہم اپنے آپ کو سنوار نہیں پاتے ہیں، تو ہم نے ملک پاکستان کو کہاں سنوارنا ہے؟ کیا آج اگر محمد بن قاسم ہوتا تو کیا وہ آج ایک صبح تصویر دیکھی، اس بیٹی نے حجاب پہنا ہوا ہے، سفید کلر کا حجاب اس کے ہے، اور اس کے حجاب پر خون کے قطرے لگے ہوئے ہیں۔ اگر آج ان خون کے قطروں کو اس کی ایک بھنک بھی محمد بن قاسم کو لگ جاتی تو وہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کے آ کر ان بدبختوں کو سبق سکھا دیتا۔ کیا صلاح الدین ایوبی وہ کوئی انسان ہی تھا، کوئی اور مخلوق نہیں تھی، وہ ہم جیسا ہی انسان تھا؟ کیا وجہ ہے؟ ان کا ایمان اتنا پختہ تھا، ایمان اتنا پکا تھا کہ وہ ان چیزوں کو نہیں، تو یہ لوگ اتنے ہوں گے، ان کے پاس کیا ہوگا؟ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ آج بھی وہ مسجد اقصی ایسے لوگوں کی متقاضی ہے، وہ انتظار کر رہی ہے، کوئی تو خالد بن ولید آئے، کوئی تو فاروق اعظم آئے، کوئی تو محمد بن قاسم جیسا آئے، کوئی تو صلاح الدین ایوبی جیسا آئے۔ لیکن آج ہمیں یہ نوجوان کریں گے بیچارے کیا؟ ان نوجوانوں کے ہاتھ میں قرآن ہوا کرتے تھے، ایمان پختہ اس لیے تھا کہ وہ باہر جاتے ہیں، وہ حالات میں، جنگی حالات میں ہیں، زبانوں پر قرآن نازل ہوتا ہے، وہ زبانوں پر قرآن جاری رہتا ہے۔ آج ہم لوگ کیسے ہیں، کیسے نوجوان ہیں؟ ہاتھ میں موبائل کیا آئے، زبانوں پر گانے جاری ہو گئے، گالی گلوچ جاری ہو گیا، ہماری زبانوں سے کوئی اچھا جملہ تک نہیں نکلتا ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھ سے اچھا کیا کرنا، اپنے پاؤں سے چل کے اچھا کیا کرنا، ہم نے اپنی زبان سے کسی کو اچھا کیا کہنا؟ آج ہم خود ہی اچھا نہیں کر پاتے ہیں، ہم خود ہی اپنا اچھا نہیں کر پاتے ہیں، تو ہم نے اس معاشرے کا، اپنے محلے کا، اپنے گاؤں کا، اپنے اس پاک وطن کا، پاک سرزمین کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ نہیں، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ وہ لوگ جس نے ابو جہل کو قتل کیا تھا نا، وہ کون تھے؟ کتنے تھے؟ وہ بھی بالکل اتنے تھے۔ حضرت معاذ اور معاذ تو وہ بھی چھوٹے تھے۔ کیا ہے یار، ان میں ایمان کیسا اعلیٰ درجے کا تھا، اور آج ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان یہی ہے؟ پتہ نہیں ہمارے اسباب، ہماری نظر اسباب پر ہے یا اس مسبب الاسباب پر ہے؟ ہماری نظر اس خدا کی ذات پر ہونی چاہیے، تو پھر یہ چیزیں، یہ باتیں، یہ سارا کچھ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اگر ہم اس خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے آج بھی اتر پڑیں میدان میں، تو پھر دیکھیں کہ وہ کیسے جاتے ہیں، وہ کیسے یہاں سے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان کی پختگی عطا فرمائے، اور آج جو حالات ان مسلمانوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اللہ ہمیں ایسے حالات سے بچائے، اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، قرآن اور قرآن والوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محبت عطا فرمائے۔